Assalamu alaikum and welcome to another episode of Debate with me, Mehreen Khan. یہ وہ شو ہے جہاں نوجوانوں کو موقع ملتا ہے نامور شخصیات کے ساتھ ایک موضوع پہ ڈیبیٹ کرنے کا. اس ہفتے کی قرارداد ہے کہ پاکستانی سیاست میں شریفوں کا کام نہیں ہے. لا تعداد کرپشن کیسز، بے شمار سکینڈلز رینجنگ فرام allegations and charges of kidnapping, murder, even hijacking، ان سب چیزوں نے عوام کو مایوس کر دیا ہے سیاست سے. لیکن دوسری طرف کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ شاید سیاسی عمل ہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے اور معاشرے میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو آئیے ملتے ہیں آج کی ٹیم سے. ہمیشہ کی طرح we have the green team which will be supporting the resolution and the red team which will be arguing against. On the green team, it's a great pleasure to welcome Shaheen Salahuddin. یہ کرنٹ افیئرز پروگرامز کی ایک بہت جانی ہوئی پریزنٹر ہیں. شی از دا فیس آف انڈس ٹیلی ویژن. شاہین صلاح الدین نے اپنے پروگرامز کے ذریعے بہت سارے پولیٹیشنز اور ان کے انداز سیاست کو قریب سے دیکھا ہے. شاید اسی لیے وہ آج اس قرارداد کے فیور میں بات کر رہی ہیں. اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ساجد محمود. انہوں نے ایم اے کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اور ایم بی اے کیا ہے مارکیٹنگ میں. آج کل وہ برسر روزگار ہیں اور وہ حالات حاضرہ اور سیاست پہ ایک کڑی نگاہ رکھتے ہیں. And on the red team, it's a first for debate because we have two sisters on this team. Firstly, the celebrity component is Shazia Mari, جو ایک بہت ہی جانی پہچانی پولیٹیشین ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک کمپیئر اور ڈیبیٹر بھی ہیں اور آج کل انہوں نے سندھ حکومت میں انفارمیشن منسٹر کا عہدہ سنبھالا ہوا ہے. And giving her support on that team is her sister Qurratul Ain Mari. وہ ایک لاء اسٹوڈنٹ ہیں ایس ایم لاء کالج میں and she's a keen reader of books. So we look forward to the debate. Give them a warm round of applause. Okay, let's get started with the debate. ہمیشہ کی طرح گرین ٹیم اوپن کرے گی کیس قرارداد کے لیے. تو ساجد، آج کل آپ کہاں کام کر رہے ہیں؟ جی میں ایک ادارے کے اندر میں کمپیوٹر کی جاب کر رہا ہوں. Please start now. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پہ اس بات کا تعین کریں کہ آیا پاکستان کی سیاست میں شریف لوگوں کا کام ہے یا نہیں ہے، میرے خیال میں یہ بہتر ہوگا کہ اس سے پہلے ہم یہ تعین کر لیں کہ ہمارے نزدیک اصل میں شرافت کا معیار ہے کیا. اگر ہمارے نزدیک شرافت کا معیار یہ ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں، بیرون ملک اکاؤنٹس، پلاٹ، پرمٹ، فارم ہاؤسز، لینڈ کروزرز کے قافلے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ شرافت کا معیار یہ ہے تو پھر یقیناً پاکستان کی سیاست میں کسی اور آدمی کا کام نہیں ہے، صرف اور صرف شریف لوگوں کا ہی کام ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر شرافت کا معیار وہی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں دیکھا کہ شرافت سے مراد ایسے لوگوں سے لی جاتی ہے جن میں وفاداری ہوتی ہے، برداشت، تحمل، قانون کے مطابق زندگی گزارنا، جائز ذرائع آمدنی سے دولت کمانا، اگر شرافت سے مراد یہ ہے تو مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم شریف آدمی کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کام نہیں بنتا. اور اب باری ہے قرۃ العین مری کی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سیاست کیا ہے. سیاست کا معنی جو ہے وہ مملکت چلانے کو کہتے ہیں. نہ سیاست جوڑ توڑ کو کہتے ہیں، نہ سیاست کرپشن کو کہتے ہیں اور نہ سیاست بندوق سے چلتی ہے. تو سیاست اگر شریفوں کا کام نہیں ہے تو ہم ان سارے لوگوں کو جنہوں نے سیاست کی ہے ہم انہیں کنڈیم کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ پھر بدمعاش ہیں. مطلب سیاست جہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ مدینہ کی ریاست چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سیاست کی، ہمارے خلفائے راشدین نے بھی سیاست کی، مولانا محمد علی جوہر نے، قائد اعظم نے، لیاقت علی خان، سب سیاست دان تھے، سب نے سیاست کی. تو سیاست اگر شریفوں کا کام نہیں ہے تو پھر یہ کون تھے؟ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں جی پولیٹیکل موومنٹس. سیاست کی جو موومنٹس رہیں، سیاست نے آپ کو کیا نہیں دیا؟ خلافت موومنٹ بھی ایک سیاسی موومنٹ تھی، انڈیپینڈنس موومنٹ بھی ایک سیاسی موومنٹ تھی. اگر شریف لوگ یہ کہہ کے چپ ہو جائیں کہ جی سیاست ہمارا کام ہی نہیں ہے تو پھر سیاست میں کون آئے گا؟ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی کاہلی اور اپنی سہل پسندی کو اس بات سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم باہر بیٹھ کے ہی تنقید کریں گے، مگر ہم اپنے ہاتھ نہیں گندے کرنا چاہتے. اور اب باری ہے ہماری سیلیبریٹیز کی. The resolution is کہ پاکستانی سیاست میں شریفوں کا کام نہیں ہے اور شاہین صلاح الدین اپنا موقف پیش کریں گے اس کے فیور میں. ویلکم شاہین، کیسے ہیں آپ؟ You see a lot of politicians on your show. جی. So we're looking forward to seeing what you have to say. You have 3 minutes and it starts now. یہ
مملکت چلانے کے لیے جو لوگ آگے آئے, چاہے سیولینز کے نام لیں, چاہے بیوروکریسی کے نام لیں, چاہے پولیٹیشنز کے نام لیں, دیکھیے وہ پہلے کل کیا تھے جب وہ آئے ہیں سیاست میں, جب وہ بیوروکریسی میں آئے ہیں, جب وہ فوج میں آئے, اور جب وہ ہٹے ہیں تو وہ وائٹ ایلیفنٹس کہلائیں. ان کے محلات بھی ہیں, ان کے لیے این آر اوز بھی آئے ہیں, وہاں مہران بینک بھی آیا ہے, وہاں بہت کچھ آیا ہے, وہاں ہر موڑ پہ اسکینڈلز آئے. تو آپ کسی کو ایلیگیشن سے نہ جج کریں, اس کے ماضی کو دیکھیں, اس کے حال کو دیکھیں, اس کے مستقبل کو دیکھیں, اور پھر آپ خود جج کریں کہ وہ شرافت کا پیکر ہے یا نہیں ہے. آپ دوسری طرف دیکھیں, ہم سب بیٹھے میں ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنی دولت, اپنی امانت, اپنی عزت ان لیڈروں کے حوالے کرنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ, میں ہر ایک کا نام لے رہی ہوں, پہلے تو سوچ رہی تھی نام نہ لوں, لیکن آپ نام لو, کیا آپ اپنی یہ تینوں چیزیں پیپلز پارٹی کے ہیڈ کو دینا چاہیں گے, نواپے مسلم لیگ نون کے ہیڈ کو دینا چاہیں گے, ایم کیو ایم کے ہیڈ کو دینا چاہیں گے, مسلم لیگ کاف کے ہیڈ کو دینا چاہیں گے, جمعیت علماء اسلام کے ہیڈ کو دینا چاہیں گے؟ آپ کس کو کہیں گے کہ یہ ہماری شرافت کے علمبردار ہیں اور ہم ان کو فالو اور ان کے پاس پیسہ رکھیں گے؟ اور اب چلتے ہیں شازیہ مری کی طرف. شازیہ, آپ نے آج کل سندھ حکومت میں انفارمیشن منسٹر کا پورٹ فولیو سنبھالا ہوا ہے. دیٹس اے ویری چیلنجنگ جاب. جی بالکل. But you're a seasoned speaker, so we're looking forward to your speech. شازیہ, آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں against the motion. Please. بہت شکریہ مہرین, بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, لیکن جس طریقے سے یہ اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو پاکستانی سیاست کہہ کر ہم اپنے ملک کے لیے ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں خود ہی اس کے پرسیپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں. دوسرا, سیاست میں شریفوں کا کام جس طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے, میں اسے بھی توہین آمیز سمجھتی ہوں, کیونکہ دیکھیں سیاست کیا ہے. سیاست ایک طریقہ ہے جس سے آپ سماجی تبدیلی لا سکتے ہیں. اس طریقے کو آپ برا سمجھتے ہیں یا اس طریقے میں موجود لوگوں کو آپ برا کہنا چاہتے ہیں, یہ افراد کی بات ہے, اور آپ کی عوام کے اندر سے یہ افراد اٹھ کے آتے ہیں. اگر آپ کی عوام کرپٹ ہے, اگر آپ کی عوام جو ہے وہ باشعور نہیں ہے, اگر آپ کی عوام پڑھی لکھی نہیں ہے, تو یہ لوگ انہی میں سے اٹھ کر آتے ہیں. آپ کو تبدیلی عوام میں لانی ہے, آپ کو تبدیلی سماج میں لانی ہے, اور سماج میں تبدیلی لانے کے لیے آپ کو پھر یہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے. اور اگر ان لوگوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے جو خود کو شریف سمجھتے ہیں, میں حالانکہ اس ڈیفینیشن سے یا اس پورے ٹاپک سے بنیادی طور پر اگری نہیں کرتی ہوں, کیونکہ شرافت کا جو پیمانہ ہے وہ سیاست کے حوالے سے نہیں استعمال کیا جا سکتا. Now it's time for the audience to question these speakers. آئیے چلتے ہیں آڈینس کی طرف. Who has the first question? جی. Salam to all. My question is from Red Team. میں صرف ان سے یہ ایک ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں شریف پولیٹیشین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی آپ کے زمانے میں, اور آپ کیوں کمپیئر کر رہی ہیں ان کے زمانے کو آج کے زمانے کے ساتھ پولیٹیشین؟ ٹھیک ہے. فرتلین, میری ڈیفینیشن شریف کی وہ ہے جو ہم عوام دیکھتی ہیں کہ جی آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں, ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ہاں, حلال کی کمائی, بالکل جس طرح ان بھائی نے کہا کہ جی ناجائز آمدنی ہے سیاستدانوں کی. شروع میں انہوں نے کہا تھا آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے کسی پر یہ تہمت یا یہ الزام لگانا چاہیے کہ فلاں کی کمائی ناجائز ہے اور فلاں کی جائز ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹوڈیو آڈینس ہے ان کی رائے بدلی ہے یا نہیں اس ڈیبیٹ کے بعد. اسٹوڈیو آڈینس, گیٹ ریڈی ٹو ووٹ پلیز. You've heard the arguments. Now, اگر آپ قرارداد کے فیور میں ہیں تو آپ گرین کارڈ دکھائیں گے, اگر آپ قرارداد کے اگینسٹ ہیں تو آپ ریڈ کارڈ دکھائیں گے. قرارداد یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں شریفوں کا کام نہیں ہے. Audience, vote now. Green has taken it, I think by about 70-30. It's congratulations to the Green team.